السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو عورت پر طاقتور بنایا۔ عزیزان گرامی، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے، سب کے سب مرد تھے۔ نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت مرد کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے دیکھتا ہی نہ تھا، عورتوں کو صرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا۔ جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے بھی لوگ دور بھاگتے تھے، بیوہ عورتوں کو سب نگاہ حقارت سے دیکھتے۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی۔ عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے، عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا، عورتوں کو اس کے باپ کے ترکے سے حصہ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجری ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ عورتوں کو حق حاصل نہیں تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ گاڑ دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے،
وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے۔ لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج تک پہنچا کر دکھایا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو کیونکہ وہ تمہاری گھر کی ملکہ ہے۔ عورتوں کو باپ کے ترکے سے حصہ دو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کا حصہ مرد کا آدھا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، وہ گھر کی رونق اور برکت ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو عورتوں کے حقوق تم پر واجب ہے ان کو ادا کرو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو ورنہ آنے والی نسل تم کو بھی معاف کبھی نہ کرے گی۔ لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت تو عزت و آبرو کے محزن کا نام ہے۔ دنیا میں اسلام پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج میں پہنچ گیا۔ عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ گار دیتے تھے اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ معاشرے میں عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا۔ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے جو اس کو حاصل نہ تھے۔ وہ انسان جو عورتوں کو جانور سمجھتے تھے اب گھر کی ملکہ سمجھنے لگے۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دیا ہے، جو رفعت عورت کو دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے نہ قیامت تک دے سکے گا۔ عزیزان گرامی، اسلام نے عورتوں کو بلند مقام عطا کیا، عورتوں کو پھول شمار کیا، عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ عزیزان گرامی، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، جس زمانے میں عورتیں ایسے نکلتی تھی، اپنی زینت کا اظہار کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، اسلام عورتوں کو درس دیتا ہے کہ تم گھر میں رہو، بے پردہ نہ نکلو۔ پردہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ تم نازک آئینہ ہو، ہلکی سی چوٹ تمہیں چکنا چور کر سکتی ہے۔ تمہاری عزت و آبرو آئینہ کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پر جانے کے بعد اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اے عورتوں، تم پھول ہو، گھر تمہارے لیے چمن ہے، پھول چمن ہی میں زیب دیتا ہے، اگر پھول چمن سے باہر ہو جائے تو مرجھانے لگتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کی۔ قرآن حدیث میں پردے کی بہت تاکید آئی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے، پردے کا خاص طور پر اہتمام کرے، پردے میں رہ کر خاص طور پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اسلام کا حکم مانے جس اسلام سے ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا، اسی میں ان کے لیے دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عورتیں، ڈگری یافتہ عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر قید کرنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو چار دیواری میں بند کر کے اس کی آزادی چھیننا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی پر پابندی لگانا چاہتا ہے۔ اونچی سوسائٹی کے بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتا۔ بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو چادر میں لپیٹ لینا چاہتا ہے جو کہ صحت کے لیے بہت خراب ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم الزام کس پر لگا رہی ہو؟
اسلام پر نہیں بلکہ اپنے محسن پر لگا رہی ہو۔ اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ قلم و زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان گریجویٹ عورتوں سے، اس وقت تمہاری آزادی کہاں تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اونچی سوسائٹی کی ترقی یافتہ عورتوں سے، اس وقت کہاں گئی تمہاری ترقی جب تم زندہ دفن کر دیا جاتی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سند یافتہ عورتوں سے، کہاں گئی تمہاری حقوق جب تم کو نجاست کا مجسمہ سمجھ کر تمہارے کھانے کا برتن تک الگ کر دیے جاتے تھے؟ اگر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو لفظ عورت آج بھی گالی تصور کیا جاتا۔ اگر تم اسلام پر الزام لگا رہی ہو، تم احسان فراموش ہو، تم اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو۔ اگر تم اسی طرح سے الزام لگاتی رہی تو آنے والی نسل تمہیں احسان فراموش کے نام سے یاد کرے گی۔ عزیزان گرامی، تمہاری عزت و آبرو کی بقا پردے کے پیچھے ہی ہے۔ تم اپنی عصمت کو پردے میں رہ کر داغدار ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہی دیا ہے۔ اگر اسلام نے چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک نازک آئینہ ہے، اسے پتھر سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اسے بارود سے بچانا ہوگا۔ عورت ایک مہکتا ہوا گلاب ہے، اسے بھنورے سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک سفید چادر ہے، اسے داغ دھبے سے بچانا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا کہ عورت پردے میں رہ کر محفوظ رہ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مردوں کو نظریں نیچے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔